الرحمن الرحیم۔ بدعت کا لغوی معنی کیا ہے کہ دین کے اندر ایسی چیز کا ایجاد کرنا کہ جو حضور کے زمانہ میں نہ ہو، بدعت نئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بخاری کے اندر روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود، کہ جس نے ہمارے دین کے معاملے میں کوئی ایسا کام کیا کہ جو دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہمارے پاس ہے، یعنی اگر دین کے اندر عبادات میں سے کوئی کام اگر کوئی نیا پیدا کرتا ہے، اگر قرآن و سنت کے وہ مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر قرآن و سنت کے وہ مطابق ہے، موافق ہے، قرآن و سنت کی مخالفت نظر نہیں آ رہی، تو وہ عمل اگرچہ حضور کے زمانہ میں نہیں تھا تو وہ عمل مقبول ہے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کے ساتھ وہ عمل ٹکرا رہا ہے، قرآن کچھ اور کر رہا ہے، حدیث مبارکہ اور کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن یہ نیا کام یہ کچھ ان کے برعکس ہے، تو وہ عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، اور اس کو کیا ہے؟ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جو ہے جیسے سرحدوں کی حفاظت کے لیے چیزیں کیا ہے، سپاہی مقرر کرنا یا یہ مدارس قائم کرنا، یہ حضور کے زمانہ میں نہیں تھے، یہ بدعت ہیں، لیکن یہ بدعت کیا ہے؟ یہ جائز ہیں، یہ قرآن و سنت کے کیا مخالف نہیں ہے۔ بدعت کی اقسام علماء نے دو بیان کی ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ جو قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو، مسلمان اس کو اچھا سمجھے تو جو مقبول ہے، اور بدعت سیئہ جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، اور کیا ہے، مثال کے طور پر اردو کے اندر خطبہ دینا اور اردو میں اذان دینا، تو یہ بدعت سیئہ ہے، یہ قرآن و سنت کے کیا مخالف ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو بدعت کی دو اقسام بنائی جاتی ہیں، یہ ایک حدیث کے مطابق بنائی جاتی ہیں، ایک حدیث کے سے لی جاتی ہیں جو حضور کا فرمان ہے، جو مسلم کے اندر بھی کیا موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عملها واجر من عمل بها ولا ينقص من اجرہ شیء، کہ جس نے دین کے اندر کوئی اچھا کام کیا تو جب تک وہ اچھا کام کرتا رہے گا، پھر لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے برا کام کیا اور جو جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا، جس نے ایجاد کیا ہے اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہ ہے کہ بدعت حسنہ اچھے کام، اور بدعت سیئہ جس نے برا کام کیا ہے۔ تو یہ حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بدعت کی دو اقسام بنائی جاتی ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ کی چند مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حضور کے زمانہ میں نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ کام پیدا ہوئے اور صحابہ کے دور میں ہوئے، خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع فرمایا، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح جو 20 رکعت کیا ہے اس کا اہتمام کیا۔ حضور کے زمانہ میں ایسا نہیں تھا، لیکن باقاعدہ حضرت عمر فاروق نے کیا ہے اس کو کیا ہے اس کا اہتمام کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعہ کی دوسری اذان ہوئی، حالانکہ حضور کے زمانے میں نہیں ہے۔ صحابہ نے مخالفت نہیں کی کہ اے عثمان، حضور کے دور میں تو یہ نہیں تھی، آپ اس میں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو بدعت ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کو کیا ہے مستحسن سمجھا اور اس کو کیا کیا اچھا سمجھا۔ اسی طرح قرآن پر جو اعراب زبر زیر شد مد پیش ہیں، یہ حجاج بن یوسف نے لگائے ہیں، اور مسجد کے جو محراب آج ہمارے مساجد کے اندر موجود ہیں، یہ بدعت کہا جائے، حالانکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھے، تو یہ عمر بن عبدالعزیز کیا ہے دور میں کیا ہے انہوں نے لگوائے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہر بدعت کیا ہے وہ اب کیا بری نہیں ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ بدعت سیئہ جو ہے وہ کیا ہے گمراہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے 30 کل ہو گیا، 40واں ہو گیا، اور سالانہ ہو گیا، عرس ہو گیا، قبروں پر جانا ہو گیا، وہاں فیضہ پڑھنا ہو گیا، ان کو بدعت کہا جاتا ہے، حالانکہ بدعت نہیں، بلکہ ان کی تو اصل موجود ہے، ان کے لیے تو کیا ہے دلیل موجود ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن و حدیث میں کیا ہے بے شمار آیات اور حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے وہ ضلالہ ہے، تو یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بہت اگر ایسا کہیں گے تو جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو وہ آدمی خود بھی بدعتی ہوگا۔ بہت سارے ایسے کام جو حضور کے زمانہ میں نہیں تھے وہ بھی کیا کر رہے ہیں، مدارس حضور کے زمانہ میں ایسے حالت میں نہیں تھے، درس بخاری نہیں تھا، سالانہ جو پروگرام ہوتا ہے علماء اہل حدیث کا یہ بھی نہیں تھا، تو پھر ایسا تو کیا ہے ہر کیا ہے کام گمراہی ہے، تو بہت سارے کاموں سے تم بھی نہیں بچ سکو گے۔ تو لہذا کل بدعت ضلالہ ایسا کیا ہے حدیث مبارکہ ہے، لیکن وہ بدعت سیئہ کے بارے میں ہے۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔